وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نحل آیت نمبر 64 حصہ 2. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن میں ہمارے لیے رحمت اور ہدایت موجود ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امور واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 64 وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نازل نہیں کی آپ پہ یہ کتاب الا لتبین لہم، تاکہ آپ وضاحت کریں، الذی اختلفوا فیہ، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، بہدن، اور اس میں ہدایت ہے، برحمۃ لقوم یؤمنون، رحمت ہے اور ہدایت ہے جو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں. سامعین کرام، یہ حصہ دوم ہے. گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور بہت اہم آیت ہے. لفظی ترجمہ آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغمبر کی ضرورت کی بات کی ہے کہ یا اس کی ڈیوٹی کی بات کی ہے، اور جو کتاب ہے اس کی خصوصیات بیان کی ہیں. تو کچھ تو ہم نے کل اس پہ پڑھا تھا، اور میں تذکرہ کر رہا تھا سامعین اکرام کہ اس میں ہدایت ہے. گزشتہ درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہدایت ہے، لیکن ہم لوگ اس سے ہدایت لینا نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصود آخرت نہیں ہے بلکہ دنیا ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں، آسان سی بات ہے. آپ کا مقصود اگر ظاہر ہے، دنیا اور ما فیہا ہے، تو اس کتاب کی، اس قرآن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے کہ کتاب کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. کتاب سے ہدایت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ اپنے نصاب تعلیم کو دیکھ لیں. کل گزشتہ درس میں بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اس میں قرآن نہیں ہے. جو بنیادی ہماری ام العلوم ہے وہ آپ اس کو نہیں پڑھاتے. اس کو یعنی آپ 20 جماعت پاس کروا لیں ایک لڑکے کو، لیکن وہ قرآن آپ کے نصاب میں قرآن شامل ہی نہیں ہے. قرآن فہمی اور یہ ساری چیزیں آپ کو شامل نہیں ہیں. سامنے کا اسلامیات ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن دیکھیں بنیادی کتاب ہے. آپ چند باتیں، سطحی باتیں بتا دیں اور اس کی بھی آپ وضاحت نہ کریں اور ایسے لوگوں سے آپ لکھوا لیں
کہ جو قرآن کا یعنی ایسا ترجمہ کریں جو ظاہری ہے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل تو روح تو ہم نے اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہوں گے کہ اصل روح قرآن کی چلی گئی ہے. اور وہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بس فلسفے رہ گئے، اور اس کی بنیاد پہ، فلسفے کی بنیاد پہ پھر آپ نے فرقے بنا لیے، اور ایک فرقہ دوسرے کی تحقیر کرتا ہے اور اس کے پیچھے ایسے منہ بھر کے دشنام درازی کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی یہ تو مسلمانوں پہ تم دشنام درازی کر رہے ہو. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس میں ہدایت ہے اور ہم ہدایت اس سے نہیں لے رہے. یہ دیکھیں، یہ ہمارا مرض ہے، اور مرض جب تک آپ یہ احساس نہیں کریں گے کہ ہم میں کچھ عوارض موجود ہیں تو پھر بیماری کا آپ علاج کیسے کریں گے؟ جب آپ یقینی نہیں رکھتے اپنی بیماری پہ تو پھر اس کا علاج کیسے کریں گے؟ صرف دستور میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ بھئی قرآن بالا تر قانون ہے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سپریم ہے، تو یہ لکھ دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج بھی آپ سود کا کاروبار دے رہے ہیں. کب سے آپ نے لکھا ہوا ہے؟ 73 کے آئین میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون بن نہیں سکے گا، لیکن آپ نے بنا دیا ہے اور چل رہے ہیں. یہ میڈیا کیا ہے؟ صاف صریح طور پہ قرآنی احکامات کے خلاف ہمیں دعوت دے رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، فحاشی، عریانی، نان ایشوز پہ قوم کو الجھائے ہوئے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس میں مختصر بات یہ ہے کہ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم دل میں لانا نہیں چاہتے، اللہ سے محبت کرنا نہیں چاہتے. ہمیں تو پیسوں سے پیار ہے، ہمیں تو عہدوں سے پیار ہے. وزیر اعظم کی عہدے کے پیچھے کتنی کھینچا تانی ہو رہی. ویسے میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ایک نشست ہے نا، یا ایک عہدہ ہے، لیکن ہم یہ ساری دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. چلو نہیں بھی کھینچ رہے، مان لیا، لیکن چاہتے تو ہیں کہ وہی دنیاوی وہ مقاصد اور فوائد ہمیں حاصل ہو جائے. بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، اولاد، بیوی، بچے، یہ سارے، اور پھر وہ اعلیٰ عہدوں پہ ہو. چاہتے تو ہے نا، ہر شخص چاہتا ہے. جو چھابڑی لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی، اس کی بھی کوئی امنگیں ہوں گی دنیا کے متعلق. تو یہ ہے، اس میں ہدایت لینے کے لیے یہ بہت بڑا مرض ہے سامنے کا، بہت بڑی بیماری ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیں. مان لیں کہ میرا زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے 4 مفاہیم ہیں. لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ چاروں یعنی اس کو کہنا ہوگا آپ نے. اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں بن سکتا، یا اللہ کو اگر آپ مقصود حیات نہیں بناتے، محبوب واحد اگر نہیں بنانا چاہتے، مطلوب نہیں بنانا چاہتے، تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا، آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے. اللہ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. اس میں ہدایت ہے. ایک بات طے ہوگی، اس میں ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے. رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امداد. اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ یعنی وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو رحمت ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں سامنے کرو. اللہ تعالیٰ جو ذات ہے تو اس کی ظاہر ہے، اس کی انوار ہیں، تجلیات ہیں اور رحمتیں ہیں.
جو کہ انسانوں پہ بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اس کا اظہار جو ہے، مثال کے طور پہ آپ کو عرض کروں کہ اللہ کی یاد میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین پڑتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن اس میں رحمت ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اب لقوم یؤمنون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے، معبود واحد ہے، اس پہ یقین ہے۔ یہ سارے یقین جو ہیں ہمیں اجتماعی طور پہ ہم میں نہیں موجود سامعین کرام۔ یقین، ایمان باللہ، اس سے ہمارے دل جو ہے وہ خالی ہیں سامعین کرام۔ ایمان باللہ، یقین کہ ہاں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ یقین آپ کا ہونا چاہیے۔ لقوم یؤمنون، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو آگے چلتے ہیں سامنے کرام اگلی آیت کی طرف۔ تو اس کا یعنی خلاصہ یہ ہے، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان تو ظاہر دنیا پہ ہے سامنے کرام، ظاہر دنیا پر ایمان ہے، اور یہ آپ کہہ لیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، یعنی اس کا تجزیہ خود ہی کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو اب مضمون بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں پھر اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک شخصیت کے احسانات جب آپ کے سامنے ہوں گے، آپ ان کو تسلیم کریں گے تو پھر آپ کا دل اس کی طرف جھکے گا۔ یعنی اب یہ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پہ اس میں ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ کس کی نشانی ہے؟ بہرحال پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس پہ مضمون کر دیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کی اس کے ذریعے زمین، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں آیت ہے، نشانی ہے جو قوم، ان لوگوں کے لیے جو سنتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک جو چارپائے ہیں اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم میں، مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرس و دم، ان کے پیٹ میں جو گوبر ہے اور جو خون ہے، اس کے درمیان لبنن خالصا، اس میں دودھ ہے خالص، سائغن، مزیدار ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ بہرحال یہ سامعین کرام دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بارش کی مثال بیان کی ہے کہ اس میں نشانی ہے۔ بارش جو ہے، اب یہ مضمون جو شروع ہو رہا ہے بنیادی طور پہ آپ اس کو دیکھیں، اس کا وہ محسوس کریں۔ اس میں اللہ بنیادی طور پہ یہ سورج جو مضامین چلے آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے طرف ہمیں راغب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ دیکھو مان لو کہ میں ہی معبود واحد ہوں، میں ہی تمہارا واحد پروردگار ہوں، یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، حقیقت بھی یہ ہے، جو 1450 سال پہلے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں یا اس وقت، ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب اور معبود، بھلا دیا تھا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ وہ لوگ نہ وہ لوگ طالب تھے نہ ہم لوگ طالب ہیں،
انہوں نے بھی اپنے قوانین گھڑے ہوئے تھے، آج دیکھیں ہم نے بھی اپنی زندگی کے لیے قوانین گھڑے ہوئے ہیں۔ جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ خود ساختہ قوانینوں کی بنیاد پہ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں سامنے کرام، اور اس میں دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، یہ ساری خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ایک فراڈ کا ماحول ہے، دھوکے کا ماحول ہے۔ آپ دیکھیں عدالت یا کچہری چلے جائیں، جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے، یہاں شہادتیں بکتی ہیں، گواہیاں بکتی ہیں، گواہ لوگ، آپ گواہوں کو خرید سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس میں تو کوئی توہین عدالت کا پہلو ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی آپ داخل ہوں گے تو بس آپ کی جیب ہلکی ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ سارا دیکھیں، جو چیز جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کا میں تذکرہ نہیں کروں گا تو کس سیاری کے مخلوق کا تذکرہ کروں گا؟ تو یہ سارا عدلیہ کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ مثال کے طور پہ کچہری آپ جائیں، کچہریاں بڑی ہوئی ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، وہ سارا کیا ہے سامنے کا؟ یہ جنگ جھگڑے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ زن، زر اور زمین، یعنی فساد کی جڑ کیا ہے؟ زن، زر، زمین۔ آپ دیکھیں عدالتوں میں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ یعنی جو خدا پرست لوگ ہیں ان کو دولت سے کیا لینا دینا، زمین سے کیا لینا دینا، اور عورتوں سے کیا لینا دینا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی شہدائی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے عدالتوں میں جانے کی؟ ان کا تو یہ زن زر زمین مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں عدالتیں ہماری بھری ہوئی ہیں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، وکلا۔ اب وکلا جو ہے جھوٹ کی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وکیل جو ہے جھوٹ کی پشت پناہی کرتے ہیں، یہ سسٹم ایسا ہے، جھوٹ کی وکالت کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ یہ جو جواب دعویٰ ہوتا ہے نا، دعویٰ اور جواب دعویٰ، اکثر اس میں جھوٹ ہوتے ہیں۔ میں بھی تھوڑا سا 2-4 مقدمات کا ہم نے سامنا کیا ہوا ہے، اکثر جھوٹ کی بنیاد پہ یہ سارا سسٹم چلتا ہے سامنے کرام۔ یعنی ناحق دعوے ہوتے ہیں، پھر دعویٰ اور جواب دعویٰ، جھوٹ۔ آپ وکیل سے پوچھیں، جھوٹ کے بغیر ان کا یہ کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سسٹم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جتنا وہ لوگ غافل تھے سامعین کرام جس وقت ان آیات کا نزول ہو رہا تھا، جتنا وہ اللہ تعالیٰ سے غافل تھے اس سے زیادہ ہم غافل ہیں۔ وہ لوگ تو یعنی جو مقصود ہے انسان کا، اس سے تو کم از کم واقف تھے نا۔ باطل معبودوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن مقصد تو صحیح تھا ان کا، طریقہ کار غلط تھا، طریقہ کار غلط تھا، مقصد صحیح تھا۔ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ ہم تو ان بتوں کی، ان کی عبادت اگر کرتے بھی ہیں تو ہماری نیت صاف ہے، اللہ کا ہم قرب چاہتے ہیں۔ ما نعبد، قرآن کی آیت ہے سامنے کرام، وہ تو واقف تھے کہ مقصود جو ہے وہ رحمان کا قرب ہے، اللہ کا قرب ہمارا حاصل زندگی ہے۔ اب طریقہ کار غلط تھا ان کا، بس اتنی بات تھی۔ ہمیں تو اپنا مقصد بھی نہیں معلوم سامنے کرام، ہمیں تو اپنا مقصود حیات بھی نہیں معلوم۔ ان مشرکوں کو معلوم تھا، جس کی تائید میں وہ قرآن کی آیت میں نے جو پیش کی، اس کو آپ بار بار پڑھیں کہ اس میں ان کے جو مقصد زندگی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے جائیں گے۔ تو بہرحال طریقہ کار غلط تھا، لیکن مقصد تو معلوم تھا۔ ہمیں تو اپنا مقصد حیات بھی نہیں معلوم، ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا ہی کی زندگی جو ہے
دولت کا قرب جو ہے ہماری فائدے کا باعث بن سکتا ہے. قرب دنیا، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور بس ان کی محبت ہم پال لیں دلوں میں. پھر دنیا کی محبت، دنیا دولت کو حاصل کرو، جتنا بھی آپ ہو سکتے ہو دنیا کو حاصل کرو. یہ قاضی الحاجات ہے، احل المشکلات ہے. خیال ہمارا یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ قاضی الحاجات ہے، مشکل کشا ہے، تو اس کو حاصل کرو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے. دیکھیں آج معاشرے میں حرام حلال کا تصور نہیں ہے. جو حلال کما رہے ہیں ان کو بھی کبھی اگر حرام کا واسطہ پڑ جائے وہ لے لیں گے، مثال کے طور پر نہیں بھی لیں گے. مثال کے طور پہ ایک شخص حلال کھا رہا ہے لیکن مقصد دنیا ہے، دنیا کے مال کی بھائی میں حرام نہیں کھاتا، لیکن باوجود اس کے اس کا مقصود جو ہے وہ ظاہر دنیا ہے. اس سے تو بات نہیں بنتی سامنے کا. تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامنے کرام. خلاصہ میرا گفتگو کا یہ ہے کہ جو اب آئندہ کے ہم مضامین، چند مضامین پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی میں آپ کو توجہ دلاؤں. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان فرمایا ہے، یہ مضمون اگر آپ پڑھیں گے تو ہم شروع سے جو پڑھ رہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، جو سنتے ہیں. پھر آگے جو ہے لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. پھر انہی آیات میں آگے چل کے لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. پھر آگے چل کے انہی آیات میں ہے لقوم یتفکرون، جو فکر سے کام لیتے ہیں. پھر اس میں ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ چند صفات ہیں سامعین کرام جو ان کے بغیر ہم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے. اول تو یہ یسمعون اور یعقلون، یہ ان صفات پہ اگر آپ غور کریں تو دوزخ کے کنارے جو ہے، جب دوزخی جو ہے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ایک افسوس کریں گے. وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. تو یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سامعین کرام، یہ تقریباً 6 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اس میں تمہیں کیا کرنا چاہیے. اس میں تو سننا چاہیے تمہیں، لقوم یسمعون، دل کے کانوں سے ایک بات سنتے. پھر ایمان، یقین، یہ بھی دل کا کام ہے. پھر یعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو اور پھر یقین کرو. تفکر، وہ بھی دل سے سوچا جاتا ہے سامعین کرام، یعنی دل سے سوچو، خلوص سے سوچو. پھر جو ہے تسلمون، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر جھکا دو. تو بنیادی طور پہ تو سامعین کرام یہ توحید ہی ہماری کامیابی کی نجات ہے. یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اتنی تاکیدات کیوں کر رہا ہے، تو اس میں اس کی کیا غرض ہے؟ اس میں صرف مخلوق کا فائدہ ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے سامنے کا پچھلے اسباق میں کہ تمہارا رب تم پہ بہت شفیق ہے، مہربان ہے. تو یہ اس کی شفقت ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا. بندگی، اللہ کی بندگی اختیار کر لینا، یہ ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں ہے. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری کامیابی کی، نجات کی دلیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی. اور اللہ کی بندگی جبھی ہم کر سکیں گے جب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا مقصود حیات بنا لیں. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ جب تک ہمارا مقصود حیات نہیں بن جاتا یا ہم اس پہ راضی نہیں ہو جاتے،
تو اللہ تعالیٰ ہمارا معبود واحد نہیں بن سکتا. پھر تو ہم نفس کا اتباع ہے. سامعین کرام، اگر اللہ کے مقابلے میں اگر دنیا کو آپ نے ترجیح دے دیا تو پھر تو خواہشات نفس رہ جاتی ہیں، ہوائے نفس، خواہشات نفس. بس اس کی آپ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں، میرا، یہ میرا، یہ میرا اور میں، اس کی آپ تکرار کرتے رہیں گے اور حقیقت آپ سے اجل رہے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری ان باتوں کا، میری ساری باتیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے چلیں، آپ کی نظر سونے چاندی پہ جاتی ہے، اولاد پہ جاتی ہے، اس پہ جاتی ہے، لیکن ان چیزوں پہ بھی تو ذرا غور کریں نا. جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اس پہ تو ذرا غور کریں نا، اس پہ عقل سے کام لیں، اس پہ تفکر کریں، اس میں نصیحت حاصل کریں، اس کو سنیں. تو یہ سننے کے لیے ہے سامعین کرام، سننے، پھر عقل سے کام لیں، سوچیں اس پہ، اور پھر اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اصل جو چیز ہے نا سامعین کرام، جو کامیابی کی دلیل بن سکتی ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے مضمون ہے غالباً کہ بلا من اسلم، اللہ تعالیٰ کامیابی کی دلیل بیان کر رہا ہے کہ کامیابی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. فلہو اجرہ، صرف اس کے لیے اجر ہے. سامعین کرام، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ سر جھکا دینا ہے. اب سر جھکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو، اگر ہماری دولت اور دنیا سے نظر نہیں ہٹ رہی تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو نعمتیں ہیں، اس کی طرف تو ذرا غور کرو نا کہ یہ کس کے لیے ہے، کس نے کیا ہے اور کس کے لیے کیا ہے. تو پھر تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. میں سامعین کرام، یہ آیت تو انشاءاللہ ہم دوبارہ پڑھیں گے، یہ آیت نمبر 65. آج ہم پرانے درس کی دہرائی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ترجمہ سنا دیجئے. وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نازل نہیں کی آپ پہ یہ کتاب، الا، مگر، لتبین لہم، تاکہ وضاحت کر دیں آپ انہیں، الذی اختلفوا فیہ، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وہدن، ہدایت ہے اس میں، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، جو یقین کرنے والے ہیں. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. We revealed to you the scripture only to clarify for them what they differ about, and guidance and mercy for people who believe. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ
اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔